بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاعفو وصفحو، سورہ بقرہ کی 109 نمبر آیت کا یہ جز درگزر کرنے، معاف کرنے کے متعلق ہے۔ فاعفو، تم معاف کر دو۔ عین فے عفو ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد معاف کرنا ہے۔ فاعفو، تم معاف کر دو۔ عین فے کے حروف سے یہ لفظ واضح طور پہ اپنے معنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔ لفظ کے آخر میں واو الف تم سب کا ترجمہ دے رہا ہے۔ دوسرا لفظ ہے وصفحو، واو کا ترجمہ ہے اور، وصفحو صاد فے ہے، اس کا ترجمہ بھی درگزر کرنا ہے۔ وصفحو، اور تم درگزر کرو، اس لفظ کے آخر میں بھی واو الف تم سب کا ترجمہ دے رہا ہے۔ تم سب درگزر کرو، غلطی سے درگزر کیا جاتا ہے اور غلطی کو معاف کیا جاتا ہے۔ فاعفو، عفو و درگزر ہمارے ہاں جو استعمال کیا جاتا ہے، ان دونوں لفظوں کا وہی ترجمہ ہے۔ فاعفو، تم معاف کر دو، وصفحو، تم درگزر کرو۔ جب کسی کو غلطی پر سزا نہ دی جائے تو یہ عفو ہے، اور دل میں اس کی ملامت بھی نہیں رکھی جائے، دل کی کدورت بھی اگر ختم کر دی جائے، یعنی دل سے معاف کر دیا جائے، تو اسے وصفحو کا حکم پورا کرنا کہتے ہیں، یعنی درگزر کرنا۔ تو درگزر خطا اور سہو سے کیا جاتا ہے، غداری سے نہیں، سرکشی سے نہیں، کسی کے مرتد ہو جانے سے نہیں، معاشرے میں فساد بپا کرنے والے سے نہیں، بلکہ خطا ہمارے معاشرے میں خواہ وہ کسی غیر مسلم سے ہو یا کسی مسلمان سے، جب ہمارے ذاتی معاملات میں کوئی خرابی رونما ہو ہمارے خاندان کے افراد سے، ہمارے بہت قریبی یا دوست احباب کی طرف سے، اور وہ غلطی معاف کیے جانے کے لائق ہو تو اسے معاف کرنے کا حکم ہے۔ ہمارے ہاں نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ، نہ ہی انجام کار پر نظر رکھی، اور غلط فیصلے میں فوراً قدم اٹھا لیا اور پھر ساری زندگی اس کا پچھتاوا۔ تو چند لمحوں کے لیے اگر اس حکم پر عمل کر لیا جائے تو ساری زندگی کے پچھتاوے سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ اگر کسی شخص کی ڈسنا عادت بن جائے، ذلیل کرنا اس کا وتیرہ اور شعار بن جائے، کسی کو حقیر جاننا، بے عزتی کرنا اس کی طبیعت کا حصہ بن جائے، تو اس سے کنارہ کشی میں حکمت ہے۔ اس طرح کے معاملات میں کسی سے دور ہٹ جانے میں اور اعراض کرنے میں شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں۔ آج کا ہمارا سبق مکمل ہوا۔